Bismillahirrahmanirrahim. I welcome General Shaukat in our college. The people who know, who are the old ones, they already know him. اور جو نئے ہیں ان کے لیے مختصر سی ہم بات کریں گے. will not take a lot of time. جنرل صاحب جو ہیں وہ ہمارے بہت ہی عزیز اور بڑے محسن ہیں. کرنل صاحب کے بڑے قریبی ان کے ساتھ مراسم ہیں بہت عرصے سے, اور اپنی یہ سروس جو آرمی میں ہے, I mean after the immaculate and graceful service in the army, he has now rendered himself for the service of the young cadets and young students. اور پاکستان میں جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی پریکٹیکل اینڈ بہت خوبصورت کیریئر پلاننگ اور to visit different countries for the education purposes, for the recreation purposes یہ ارینج کرتے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اور آپ غور سے سنیں ان کے ویو پوائنٹ کو, اور اس میں ڈیفینیٹلی آپ سب کے لیے کچھ نہ کچھ فائدے کی چیز ہے, ایسا ہے جو آپ زندگی میں آپ کو ضرور ایکسپیرینس کرنا چاہیے. اینڈ I would request Honorable General Shaukat to please come up and say whatever he wants to say to you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. اوکے, شاباش, گڈ. فرسٹ آف آل لیٹ می تھینک کرنل سعید جو چیئرمین ہیں آپ کے, اور پرنسپل صاحب, ٹو ہیو پرووائڈیڈ می اپرچونٹی ونس اگین to talk to you. Today, in fact, I am not going to take long time. I will just give you 2-3 points. But listen very carefully, because okay. In fact, you have come here to Askari Cadet College with one sole aim, and that aim is that you should be able to join armed forces. Joining armed forces is something very, very prestigious. And yesterday somebody asked me a question that if I am born alone again, what profession will I adopt? And I replied that if I come to this world 10 times, I will go to armed forces. So armed forces is something, not only a profession, rather a way of life. And way of life which is very, very unique. It is adventurous life, it is challenging life, it is demanding life, and everyone should try to join armed forces. So میں یہاں پر ذرا اپنی اردو کی زبان میں چند ایک چیزیں بتانا چاہتا ہوں. ہم سارے کوشش کرتے ہیں ایک چیز کو اچیو کرنے کے لیے, یعنی آپ لوگوں کے ماں باپ نے کوشش کی, دور دور سے آپ کو عسکری کیڈٹ کالج میں پہنچایا. عسکری کیڈٹ کالج میں یہ جس طرح آپ نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے, جو ڈریس پہنا ہوا ہے, یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پہنا ہوا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ آلریڈی کیڈٹ بن چکے ہیں. اور کرنل صاحب کی جو ٹیم ہے وہ سارے آپ پر کوششیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ایون اس کے بعد جس وقت آپ اپنا FSC کے امتحان پاس کر لیتے ہو تو پھر بھی کرنل صاحب کی ٹیم آپ سارے لوگوں کو تیار کرتی ہے کہ آپ انٹرنس ایگزام پاس کریں PMA کا, یا ایئر فورس اکیڈمی کا, یا نیول اکیڈمی کا, اور اس کے بعد ISSB پاس کریں اور پہنچ جائیں اکیڈمی میں. لیکن یہ ساری کوشش کرنے کے باوجود آپ کو ہسٹری کا پتہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے.
آپ میں سے کافی سارے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے۔ ابھی جب بہت سارے لوگ سلیکٹ نہیں ہوتے تو ان کا کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ بیٹھ جائیں؟ کیا وہ رونے لگ جائیں؟ کیا وہ قسمت کو کوسنے لگ جائیں؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مختلف رستے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، انسان دعائیں مانگتا ہے، اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم وہی ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر ابھی، کیونکہ جنوری کا مہینہ جا رہا ہے، ابھی آپ لوگوں کے ایڈمیشنز جانے ہیں جو بھی ایف ایس سی والے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے انشاءاللہ امتحان دینا ہے، اور امتحان کے بعد آپ کامیاب ہوں گے۔ سو آپ کی پہلی کوشش ہوگی آئی ایس ایس بی یا فار دیٹ میٹر پی ایم اے کے لیے اپلائی کرنے کی، تو وہ آپ ساری کوشش کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری جو آپ کو ایڈوائز ہے کہ ایک تو یہ مین لائن ہے، یعنی جس پر پی ایم اے جانے کے لیے آپ نے ٹرائی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک فال بیک پوزیشن ہونی چاہیے، ایک ہو یا دو ہو، کہ ان کیس آپ پی ایم اے میں نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں گے۔ ہمیشہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آج کا سوچتے ہیں، کل کا نہیں سوچتے، اور کل کا سوچتے ہیں تو کیونکہ یونیفارم پہنی ہوئی آپ لوگوں نے تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم نے آرمی میں جانا ہے، اور اگر خدا نخواستہ وہ نہیں ہوتے تو وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہوتے۔ تو میری جو آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے وہ یہ کہ آرمی پر فلی کنسنٹریٹ کریں جن کا آرمی میں جانے کا دل کرتا ہے، اور جو فار بیک پوزیشن ہے وہ بھی 3-4 ہیں۔ ہم کیونکہ سارے غریب لوگ ہیں، ہم بہت زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس میں ایک تو ہے کہ ہمیں پاکستانی اچھے کالجوں میں داخلہ مل جائے، اور ان اچھے کالجوں میں داخلہ ملنے کے لیے آپ کے نمبر زیادہ ہونے چاہیے، یعنی 80% سے آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے تو پھر آپ کو نسٹ میں داخلہ ملتا ہے، 80% سے زیادہ ہوں گے تو لمز میں یا آئی بی اے میں داخلہ ملتا ہے، اینڈ اگر ان جگہوں پر آپ کو داخلہ نہ ملے تو پھر جہاں داخلہ ملتا ہے وہاں پر نوکریاں نہیں ملتی۔ تو آج میں آپ کو 2 چیزوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے کرنل سعید صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اسپیشلی آپ کو بتاؤں۔ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے باہر پڑھنا بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ہوتا ہے، اور ظاہر ہے ٹائم بھی لگتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جس کو پڑھنے کے لیے یا جس کو کرنے کے لیے آپ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تمام وہ بچے جن کے نمبر 70% سے اوپر آتے ہیں وہ تو اپنا پاکستانی کالجوں میں داخلہ لیں، اچھا رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے۔ جن کے نمبر 60 اور 70% کے درمیان آتے ہیں، ابھی فرسٹ ایئر میں کتنے بچے ہیں جن کے نمبر 70% تک ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ فرسٹ ایئر والے کدھر ہیں؟ سیکنڈ ایئر والے کدھر کھڑے ہیں؟ اچھا، یہ سیکنڈ ایئر والے ہیں۔ سیکنڈ ایئر والے سارے ہاتھ کھڑا کرو۔ اوکے، شاباش۔ تو سیکنڈ ایئر والے جو بچے ہیں ان میں سے کتنے بچے ہیں جو فوج میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ شاباش۔ اور جو فوج میں نہیں جانا چاہتے لیکن وہ پڑھائی اپنی کر رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی جن کے نمبر 60 اور 70% کے درمیان آتے ہیں، تو یہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم ایک جرمنی میں نرسنگ ڈپلومہ کراتے ہیں۔ یہ 3 سال کا ڈپلومہ ہے۔ اس میں جانے سے پہلے، یہ غور سے سنو، جانے سے پہلے 6 مہینے لگتے ہیں، اور ان 6 مہینوں میں جرمن لینگویج سکھائی جاتی ہے 4 لیول،
اور کچھ نرسنگ کے بارے میں اور کچھ جرمنی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ یہ جو 6 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ پر 9,500 یورو لگتا ہے، جو تقریباً 19-20 لاکھ روپیہ ہوتا ہے۔ 19-20 لاکھ روپیہ تو بہت غریب بندے کے لیے تو بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن پہلی چیز آپ سمجھیں کہ 6 مہینے لگتے ہیں تیاری کے، لینگویج اور یہ، اینڈ دوسری چیز سمجھیں کہ 9,500 یورو لگتا ہے اور یہ 20 لاکھ روپیہ تقریباً ہوتا ہے۔ تیسری چیز، جب ویزا لگ جاتا ہے اور بچوں کو ہم جرمنی بھیج دیتے ہیں، وہاں جب ڈپلومہ شروع ہوتا ہے تو ہر بچے کو صبح کے ٹائم 2 گھنٹے پڑھانے کے بعد وہ اسپتالوں میں کام کرتے ہیں نرسنگ کا، اور ان کو 11 سے 1,300 یورو یعنی تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ملتی۔ اور اسی طریقے سے شام کے ٹائم شفٹ میں بچے کام کر سکتے ہیں، اور شام کے ٹائم کام کرنے کا بھی تقریباً 800 سے 1,000 یورو تنخواہ ملتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو 20 لاکھ روپیہ بندے نے لگایا ہے پہلے 6 مہینوں میں، اس کو تقریباً 3 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں سے وہ تقریباً لاکھ روپیہ اگر وہاں خود رہنے سہنے کا لگا دیتا ہے تو پھر بھی وہ 2 لاکھ روپیہ بچا لیتا ہے، اور جو 20 لاکھ اس نے لگائے تھے پیسے کہیں سے ادھار لے کر، بینک سے لے کر، ریلیٹیو سے لے کر، تو وہ 7-8 مہینوں میں پیسے پورے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ ڈپلومہ 3 سال کا ہے اور آپ کو ہر مہینے 2-3 لاکھ روپیہ مل رہا ہے، تو آپ وہ 2-3 لاکھ روپیہ جب گھر بھیجتے ہیں تو گھر والوں کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس 3 لاکھ کے ڈپلومہ کے بعد، 3 سال کے ڈپلومہ کے بعد آگے 5 سال کا جاب ہوتا ہے، وہ بھی گارنٹیڈ ہے۔ اس جاب میں صبح کی شفٹ کا 6 لاکھ روپیہ تنخواہ ملتی ہے، یعنی 3,000 یورو۔ تو اس طریقے سے اگر گھر میں آپ 1-2 لاکھ روپیہ بھی بھیجیں تو گھروں کی زندگیاں بہت اچھی ہو جاتی۔ ہم نے اس کے ساتھ سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ بچے جب نرسنگ ڈپلومہ کر رہے ہیں تو مارننگ کے ٹائم تو تنخواہ لیں اور ڈپلومہ کریں، لیکن ایوننگ کے ٹائم وہ اپنا بیچلر کریں، یعنی بیچلر انجینئرنگ میں، مکینیکل انجینئرنگ میں، بزنس میں، کسی میں بھی کریں، تاکہ ان کے پاس 2 ڈگریاں ہوں۔ اور جو بچے جرمنی میں یہ 3 سال کا ڈپلومہ کرتے ہیں، اس کے بعد 5 سال کا جاب کرتے ہیں، ان کو وہاں کا پرماننٹ ویزا مل جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام ہے ان بچوں کے لیے جو فوج میں نہیں جا سکے لیکن اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیونکہ لینگویج کرنی ہوتی ہے، وہ 4-5 لیول، یہ جو پہلے 6 مہینوں میں، تو جس وقت آپ یہاں پر امتحان دے چکتے ہیں، امتحان دینے کے بعد ابھی بھی ہم کرنل صاحب کے کہنے کے اوپر شام کے ٹائم 6 سے 8 بجے تک آن لائن لینگویج کراتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو ابھی بھی اس لینگویج میں داخلہ لیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ امتحان سے پہلے تقریباً 1 لیول پہلے کر لیں۔ لیکن اگر آپ ابھی نہیں کرنا چاہتے تو جب جون میں امتحان ہو جائے گا اس وقت آپ لینگویج کریں اور اس وقت اس نرسنگ پروگرام میں آئیں، تاکہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہو آپ کی فیملی کے لیے، پیسے آپ کے نہ لگیں، زندگی آپ کی بہترین ہو جائے۔ اور وہ دونوں جیسے میں نے بتایا نا کہ مارننگ کے ٹائم نرسنگ کا کریں اور ایوننگ کے ٹائم بیچلر کریں، تاکہ آپ کے پاس ڈگری بھی بہت اچھی مل جائے۔ تو یہ ایک پروگرام ہے جو ہم نے آپ کو بتانا تھا، یہ اپنے کانوں میں پکا اس کو ڈالیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ باہر جا کر گھر لاکھ روپیہ بھیجو گے نا تو آپ کی ماں اور آپ کے والدین کتنے خوش ہوں گے، مجھے اندازہ ہے، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں 25-30 ہزار کی نوکری ملتی ہے اور ساری عمر بندہ
خوار ہوتا رہتا ہے کہ میں ابھی کیا کروں. تو اب میں نے 2 چیزیں آپ کو بتائی ہیں. پہلی بتائی ہے کہ پی ایم اے کی ٹرائی کرو. اگر پی ایم اے میں ہو سکتا ہے تو سب سے اچھا ہے. اگر پی ایم اے نہیں ہو سکتا تو یہ میں دوسرا پروگرام بتایا جس میں آپ کا خرچہ نہیں ہے اور آپ کی زندگی بہت بہتر بن جاتی. ابھی دوسرا جو پروگرام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ابھی تک کہیں کسی باہر کے ملک گئے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو. کس ملک میں گئے ہیں؟ کوئی ایک بچہ بتائے بھی کہاں گئے ہو؟ جی کدھر بتا رہے ہیں؟ سعودی عرب. اوکے. ابھی بچوں آپ کو میں ذرا بتانا چاہتا ہوں اسلام کے بارے میں. اسلام 6ٹی صدی میں شروع ہوا 581 میں. اس کے بعد کرتے کراتے ہماری بڑی فتوحات ہو گئیں اور 12ویں صدی تک ہم بڑے پیک پر پہنچ گئے. 12ویں صدی کے بارے میں 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو آئے تھے ہلاکو خان اور چنگیز خان منگول. انہوں نے بغداد میں جو مسلمانوں کی تھی خلافت یا دارالحکومت اس کو تباہ کر دیا. جتنے قرآن پاک اور جتنی لائبریری میں کتابیں تھیں ان کو دریا میں پھینک دیا اور اتنا قتل و عام کیا کہ دریا کا پانی سرخ ہو. 12ویں صدی کے بعد ایک بہت زیادہ ڈاؤن فال مسلمانوں پر آیا. 12ویں صدی میں ایک قبیلہ اٹھا جو کرگستان سے اٹھا اور اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ. وہ آگے آ رہا تھا تو پیچھے پیچھے ان کے منگول یہ چنگیز خان وغیرہ آ رہے تھے. تو فائنلی ان کی لڑائیاں شروع ہوئیں آ کر ٹرکی میں. اس وقت کا جو ٹرکی تھا, سب سے پہلے ان کی لڑائیاں شروع ہوئیں اناطالیہ میں, پھر اناطالیہ کے بعد کونیا میں, کونیا کے بعد پھر سوغوت میں, پھر برسا میں, پھر استنبول میں. تو فائنلی 13ویں صدی میں ایک سلطنت مسلمانوں کی بنی جس کو کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ. اسی ٹرائب کا جو ہیڈ تھا سلمان شاہ تھا, اس کا بیٹا الطغرل تھا. آج کل یہ ڈرامہ بھی چل رہا ہے, پتہ نہیں آپ کو کالج میں دکھاتے ہیں کہ نہیں, ٹرکی کے ڈرامہ. اور اس کا بیٹا عثمان تھا جس نے آٹومان امپائر بنائی. آٹومان امپائر یہ 13ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک رہی. پہلے 15ویں صدی تک تو یہ رائز کرتے گئے اور ایک وقت ایسا تھا ادھر فرانس میں پیرس تک پہنچ گئے اور یورپ سے ویانا تک پہنچ گئے. لیکن اس کے بعد پھر جو مسلمانوں کی حالات ہیں آپس میں لڑنا شروع کیا تو فائنلی یہ مڑ کر دوبارہ سے ٹرکی پہنچ گئے. اور آہستہ آہستہ جو یورپین ہیں انہوں نے ہمیں کالونی بنانا شروع کر دیا. سیریا کالونی بن گیا, انڈونیشیا کالونی بن گیا, الجزائر کالونی بن گیا, ساری مسلمان کنٹری, ایجپٹ کالونی بن گیا. اینڈ کرتے کراتے 1923 میں یہ جو خلافت موومنٹ تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ابھی انہوں نے 100 سال کے لیے سرنڈر کیا. ابھی 100 سال کے سرنڈر کرنے کے بعد ابھی 2000 یعنی ابھی جو آ رہا ہے 2023 اس میں وہ 100 سال پورا ہو رہا ہے. اینڈ دوبارہ سے ٹرکی اپنی خلافت کلیم کر رہا ہے. تو میں جو دوسرا پروگرام آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کرنل صاحب کے ساتھ مل کر ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ ہم بچوں کو لے کر جائیں, بچوں کو والدین کو لے کر جائیں, ان کی فیملیوں کو لے کر جائیں ترکی. اور ترکی میں یہ 6 سٹی ان کو دکھائیں. سب سے پہلے ان کو لے کر استنبول جاتے ہیں. استنبول آدھا ایشیا میں اور آدھا یورپ میں. استنبول سے دکھانے کے بعد 2 دن استنبول میں ایک خاص چیز ہے, یہ آپ لوگوں کو جائیں یا نہ جائیں لیکن یہ غور سے سنیں. استنبول میں ایک میوزیم ہے جس میں رسول پاک کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, ان کی تلواریں پڑی ہوئی ہیں, خلفائے راشدین کے کپڑے اور تلواریں پڑی ہوئے ہیں,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چیزیں پڑھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چیزیں پڑھی ہیں، تو وہ ہم دکھاتے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے وہاں، ادھر ہم لے کر جاتے ہیں۔ وہاں سے ایک جگہ ہے برسا، جو آٹومان امپائر کا کیپٹل تھا۔ برسا میں ایک کیبل کار ہے، جس طرح کوئی تور کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہاں پر ایک کیبل کار ہے جو 19 کلومیٹر پہاڑ پر جاتی ہے اور اوپر آتا ہے گریٹ ماؤنٹین، اس کو گولڈن ماؤنٹین بھی کہتے ہیں۔ گولڈن ماؤنٹین کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام جو فرشتے تھے ان کی بیٹھک ہے۔ برسا میں چوتھی بڑی مسجد ہے دنیا کی، اور اس مسجد کا ایک کارنر ہے بنا ہوا، جس کارنر میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے کوئی بندہ نہیں ہوتا، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ادھر کچھ بندے آ جاتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کیونکہ فرشتے تھے تو وہ آتے ہیں انسانی روپ میں، فجر کے ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس مسجد میں لے کر جاتے ہیں، اور اس گولڈن ماؤنٹین پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیٹھک، اس میں ایک تو یہ فائدہ ہے کہ جب اس ماؤنٹین کی ٹاپ پر پہنچتے ہیں، 19 کلومیٹر کیبل کار پر جانا ویسے بڑا مزیدار ہوتا ہے، بٹ اس کی جب ٹاپ پر ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پر انفیکٹ ارد گرد 4 سمندر ہیں استنبول کے، تو پورا استنبول وہاں سے نظر آتا ہے اور سمندر نظر آتے ہیں۔ 4 سمندر کون کون سے ہیں آپ کی ہسٹری کے لیے؟ ایک میڈیٹرینین ہے، مارمارا ہے، باسبورس ہے، اور بلیک سی ہے۔ تو یہ استنبول ان کے درمیان میں تھا۔ ہمارے پرافٹ نے یہ کہا تھا کہ جو استنبول کو فتح کرے گا اس کا درجہ صحابہ کے برابر ہوگا، اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس لیے استنبول کو دیکھنے کا بڑا اپنا درجہ ہے۔ سو استنبول کو نکلنے کے بعد پھر ہم لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کونیا، جو 12ویں صدی کا کیپٹل تھا سلجوق امپائر کا۔ وہاں پیلیسز ہیں اور حضرت رومی کا مزار ہے، العرابی کا مزار بھی ہے، تو وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ ادھر سے ایک اور بڑی خوبصورت قسم کی چیز ہے، وہ پرانی نہیں ہے، آج کل کی ماڈرن دور کی ہے، ہاٹ بیلون۔ بڑا بیلون ہوتا ہے نا، آسمان کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر ہاٹ ایئر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک شو ہوتا ہے، 10 بچے اس کے ساتھ لٹکتے ہیں اور بہت اوپر آسمان تک جاتے ہیں، اینڈ اس سے پھر پورا وہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ وہ دیٹ از سم تھنگ ویری فینٹاسٹک۔ وہاں سے پھر لے کر ہم بچوں کو جاتے ہیں اناطالیہ، جو بیچ ہے، اور وہاں ساری لڑائیاں ہوئی ہیں یہ ڈرامے کے اندر، اور اس کے علاوہ کچھ ڈرامے سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزیں ہیں جو دکھاتے ہیں، کاسل وغیرہ۔ بٹ سب سے اچھی چیز یہ ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے ایسک شہر۔ ایسک شہر میں 20 یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر ہم یونیورسٹیوں میں لے کر جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ پرانے زمانے کی بلڈنگز اور یونیورسٹیز کیسی ہوتی تھیں اسلام کی۔ اور آخری جو چیز لے کے جاتے ہیں وہ سوغوت ہے، جہاں التغرل کا مزار ہے، اور وہاں پر یہ جو ڈرامے میں انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے، اسی لباس میں وہاں پر ایک پریڈ ہوتی ہے، وہ پریڈ دکھاتی ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ ایک ایسا ٹرپ ہے جس ٹرپ میں آپ نے پی اے میں جانے کے لیے بھی آپ کو بہت نالج ملتا ہے، کیونکہ ہسٹری آپ سامنے دیکھتے ہو، اسلام کی ہسٹری بھی بہت دیکھتے ہو، اور پھر ایک جو دنیا میں اسلامی ملک کا ایک ماڈرن کنٹری ہے اس کو بھی دیکھتے ہو۔ یہ ہمارا بھی ٹرپ جو ہے یہ 22 مارچ کو جا رہا ہے، 10 دن کا یہ ٹرپ ہوتا ہے، اور اس ٹرپ کے لیے کوئی خرچہ آتا ہے 3 لاکھ روپیہ، 2,95,000، اور اس میں ٹکٹ اپنا اگر کوئی لینا چاہے تو پھر خرچہ اس کا 1,75,000 ہے، کیونکہ ٹکٹ سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ تو جو بھی جانا چاہیں، کیونکہ کرنل صاحب نے مجھے کہا ہے کہ ان کے اپنے بھی گھر کے لوگ بھی کچھ جا رہے ہیں، تو جو بھی جانا چاہیں تو آپ اپنے جو پرنسپل صاحب ہیں ان کو لکھوائیں۔ ابھی آج ہمارے پاس کچھ فارم بھی ہیں، وہ ہم آپ کو فارم دیں گے، وہ فارم بھی آپ فل کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ یہ نالج گین کرنے کے لیے ایک ٹرپ لگائیں۔
جس میں آپ کو ایک تو یہ پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کیسی ہوتی ہے، اور دوسرا آپ کو ہسٹری کے بارے میں بہت سارا پتہ چلے گا۔ تیسرا، اگر فیوچر میں آپ ٹرکی میں پڑھنا چاہتے ہوں تو اس کے بارے میں پتہ چلے گا۔ چوتھا، ابھی آنے والے زمانے میں یہ جو 2023 میں آٹومان امپائر کا ریوائول ہوگا تو یہ پھر صرف کتابوں میں نہیں ہوگا بلکہ آپ نے پہلے سے دیکھا ہوگا۔ تو یہ تھے 2 پروگرام۔ تھینک یو بچوں، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے ٹائم دیا۔ میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک درخواست بھی ہے اور ایک دعا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دیتا ہے، لیکن قسمت والے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جو انسان کی ڈیسٹنی ہے نا، وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فیل ہو گئے ہیں تو اللہ نے یہ کیا رکھا تھا، نہیں، ڈیسٹنی ہوتی ہے یعنی مقدر آپ کے، کوشش اور اس کے ساتھ دعائیں۔ کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے، دعائیں اللہ کے ہاتھ میں، دعائیں آپ کے والدین کے ہاتھ میں، امر الہی اللہ کے ہاتھ میں۔ تو آپ کوشش اتنی کرو، دعائیں اتنی کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں اور کوششیں اس کے مطابق آپ کو رزلٹ دے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جس کی انسان کوشش کرتا ہے وہی وہ دیتا ہے۔ اور کوشش اتنی کرو کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔